السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا جی، آج جمعہ تھا تو جمعہ سب کو مبارک۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک سب کو صحت و زندگی دے، آمین ثم آمین۔ اچھی بات یہ ہے کہ صدقہ دیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کرے، اور میں بھی دیتی رہتی ہوں، آپ لوگ بھی دیں اور دعا میں یاد رکھیے گا مجھے بھی اور ہمارے بچوں کو بھی۔ اچھا جی، صبح ہو چکی تھی، وہ ایز یوزول جیسے ہوتا ہے کھانا پینے کا روٹین۔ احمد بھی کو بھی آج بھی ہم نے اسکول نہیں بھیجا کیونکہ اس کے ایک ہفتے کی لیو ہم نے بھیج دی تھی، ہم نے کہا ویکنیس ہو جاتی ہے، بچہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو جمپنگ اور کیونکہ بیٹھتا نہیں۔ بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی میرے بچے اسپیشلی سے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ نا، ڈاکٹر بولے ٹھیک تو ہیں، کیا ہوا ہے بچوں کو؟ بچے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے سے کھیل کود رہے ہیں، تو بس اسے فیل بھی نہیں ہوا۔ 102 بخار میں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو کوئی فیور نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو بس سارے میں صاف پر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا چڑچڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ کھا پی بالکل بھی نہیں رہا۔ احمد تو پھر بھی کھا پی رہا ہے کیونکہ وہ تو بڑا اس کو کھانے کو ہوتا ہے، میں کھا لوں یا مجھے اسے بھوک بھی لگتی ہے۔ پر یہ جو محمد سالم صاحب جو ہے وہ اس کو احمد کو میں نے مدرسے بھیج دیا، تو وہ کہہ رہا میں نہیں جا رہا۔ تو میں نے کہا بیٹا اتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں، اب تو آپ کو جانا ضروری ہے، ورنہ آپ کے اور زیادہ لمبی چھٹیاں ہو جائیں گی، تو آپ ضرور جاؤ۔ اور اس کے بعد جی سالم کو بھی میں نے سلا دیا، دوائیاں شوائیاں دے گا کیونکہ اتنا غشی ٹائپ ہوتی ہے، اس وجہ سے بے چین بوڈی بہت کی بے چین ہے۔ اب اچھے بڑے بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب بڑے بندوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کہ جو ہے وہ مطلب بیمار ہو تو پھر بس کسی چیز کا دل نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے ابھی بھی ویکنیس ہے، پتہ نہیں ابھی بھی اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ پر بچوں چھوٹے بچے تو وہ تو اور ہی زیادہ اس چیز میں، اب وہ مجھے کہتا ہے کہ مما مجھے ساتھ میں اٹھاتی ہے پھراتی گھماتی پھراتی رہے۔ یہ تو چلو سو گیا، اس کو میں نے لٹا دیا تھا، اب یہ دیکھو ایسے سو رہا ہے۔ میں اس کو ہلاتی نہیں کیونکہ جب یہ ہلتا پھولتا ہے تو جی وہ بڑا جو ہے وہ ٹہنے وہ کرتا ہے کہ جی تنگ کرتا ہے مجھے کہ جی مما جو ہے وہ مجھے اٹھائیں، یا اٹھ جاتا ہے۔ اچھا اس کی شکل دیکھ دیکھ کر مجھے عجیب سے ہی لگتا ہے موبائل میں یہ ویسے ڈونکی بنا ہوا ہے، یہ موبائل رکھی ہوئی میں نے۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں آج کی، تو آج کیا سٹوری ڈالوں؟ تو میں نے کل اچھا وہی بات کٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں کمپلیٹ، تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے کہ میری کیا سٹوریز ہوتی ہیں، اور میں اور بات کرتی ہوں، جو میں سنتی ہوں، جو مجھے نظر آتا ہے، تو وہ لائک اور سبسکرائب بھی کیا کریں، تو ضرور کیا کریں تاکہ جو ہے وہ بندے کو حوصلہ ہو، ہمت ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج کی بات کرتے ہیں۔ آج میں 3-4 ٹاپک تھے، تو اس میں نے دو مجھے نا میں بھول بھی جاتی ہوں کہ کون سا ٹاپک ہے، تو مجھے نیا ٹاپک مل جاتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس ٹاپک کو لے لوں یا اس ٹاپک سے بات کرتی ہوں۔ آج یہ کہانی ہے ایک بیوہ عورت کی، اور میں نے نیٹ پہ ہی دیکھا تھا، جو جیسے اب مجھے بھی یہ اصل کے میں نے بھی نیٹ پہ دیکھتی ہوں، اور نیٹ پہ ہی سب زیادہ چلتا ہے، تو کسی کاپی نہیں ہوتی، اچھی اسٹوری ہوتی ہے تو میں شیئر کر لیتی ہوں، جو مجھے وہ کرتی ہے کہ ہاں یار واقعی میں ایسا کرنا چاہیے، تو مل جاتی ہے اس چیز۔ میں نے مدرسے کی ڈالی تھی تو میں نے اس کا بھی مجھے بہت اچھا لگا، ایک میں نے صبر والی عورت کی اسٹوری ڈالی تھی، ایک میں ہرن کی کہانی کی بھی ڈالی تھی، آئی تھنک وہ بھی بہت اچھی مجھے اسٹوری لگی، تو مجھے بہت اچھی لگتی، مجھے اسٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں، تو میں کوشش یہ تھی کہ مجھے اچھا لگتا ہے تو شاید آپ لوگوں کو بھی، چلو آپ کو ویسے نہیں ملتی ہے، چلو مطلب میرے ویسے چلو مل جاتی ہوں گی، تو اس کی وجہ سے سبسکرائب کیا کریں تاکہ جو ہے میرے 100 سبسکرائبر تو ہو جائیں، کیونکہ ابھی میرے 100 نہیں ہوئے، ابھی بھی اس میں بھی 2 کام ہیں، تو پتہ نہیں کب ہوں گے اللہ جانے خیر۔ اچھا جی، ایک بات کرتے ہیں ایک اسٹوری کی، تو آج کی اسٹوری ہے ایک بیوہ عورت کی، اس کا ٹائٹل پیج میں انشاءاللہ بیوہ عورت کا ہی ڈالوں گی، یا ایک رینٹ کا مکان ڈالا۔ اچھا جی، رینٹ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پھر اسٹوری سناتی ہوں۔ تو یا اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھر دے، باقی میں رینٹ والے جو گھروں پہ جو رہتے ہیں کرائے ہوئے گھروں میں، واقعی میں ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے، میں اس لیے میں وہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہاں سے شفٹنگ کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، سب سے زیادہ پرابلم ہے سامان اٹھانا، جتنا ٹوٹتا پھوٹتا ہے، سیٹنگ کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے، چیزیں نہیں ہوتی، جو بندہ ان چیزوں کا عادی ہوتا ہے پھر اس گھر میں وہ نہیں ملتی، یا سیٹنگ میں رہنے میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بچپن سے ہی رینٹ کے گھروں میں رہتے ہوئے آئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے، ہم نے پتہ نہیں کتنے مکان خالی کیے تھے، کتنے مکان ہم لوگوں نے رینٹ پہ لیے تھے، کتنے ہمیں پورا محلہ جانتا ہے کہ ہم لوگ رینٹ پہ رہتے، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر،
سامان اٹھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچپن سے ہم سامان اٹھاتے ہوئے آتے ہیں، اور اتنا اتنا جو ہے وہ دکھ ہوتا تھا یا کب اپنا گھر، یقین کہ ابھی تک میری بہن کا میرے بھائی کا گھر نہیں، میرا تو چلو میرے میاں کے بس مجھے مل گیا، لیکن یہ ہے کہ جی میرے جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کا جو ہے، لیکن میرے بھائی کا میری بہن کا نہیں ہے، وہ لوگ بڑا وہ کرتے ہیں کہ آج چکا تمہارا ہے، تو ان کا نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ پاک کرے ان کے بھی جو ہے وہ مکان اپنا ہو جائے، اللہ پاک کوئی ذریعہ نکالے گی، وہ بھی کسی طریقے سے جو ہے اپنا گھر لے، چھوٹا سا بھی سے ایک کمرے کا بھی ہو لیکن اپنا ہو، کیونکہ پتہ یہ ہے کہ سیلری اتنی ہے نہیں، پھر خرچہ اتنی مہنگا ہے، ابھی پھر سننے میں آیا کہ جی پیٹرولیم کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو دالیں چینی آٹا پتی دودھ پہ ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا گیا، اور ہر چیز کا قیمت ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں، تو بہت ہمارا مہینہ اتنا مشکل سے گزرتا ہے، لیکن جن کا جو کرائے پہ رہتے ہیں وہ تو بھی دیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر دیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، کرتے کرتے پتہ بھی نہیں چلتا کہ جی اتنے سارے کرایہ، مطلب پھر بجلی کا بل دو، گیس کا بل دو، بچوں کی فیسیں دو، بہت ہی اللہ پاک سب کو اپنے جو ہے وہ اپنے اپنے مکان جو ہے وہ نصیب کرے، اپنے اپنے مکان جو بھی ہیں مسلمان، سب کو اللہ پاک اپنے گھر دے، چھوٹا سا ہو لیکن اپنا، ہمارے تو گاؤں میں بھی اپنا گھر نہیں ہے، تو بندہ بولے پیچھے بھی جو کوئی تعلق نہیں، یہاں پہ ہے، بہن بھی کرائے پہ گھر پہ رہتی ہے، وہ بھی کبھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے مال مکان کا بھی، وہ بھی کافی شو ہو بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارا گھر ہے تو کچھ بھی نہ کرو، دیواروں کو یہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، ایڈوانس بھی 50 60 70 ایک 2 لاکھ روپے ایڈوانس لیے جاتے ہیں، اور پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، بچوں کو پورا کریں فیس ہے، لیکن میرے بھائی کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں افورڈ کر پاتا، اس کے بڑی اس کی سیلری بھی اتنی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ کرے، آمین، دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا گھر دے، بہن کو بھی اپنا گھر دے، تاکہ وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکے، بچے ہی بڑا فیل کرتے ہیں ماما ہمارا گھر نہیں ہے، سب کا ہے، تو وہ بڑی وصل ہو جاتی ہے، تو میرے ہسبینڈ ہے، لیکن یہ ہمارا وہی مسئلہ کہ ہمارا لینٹر پہ نہیں ہے، اور چادروں پہ تو بڑی گرمی لگتی ہے، اور ابھی تو ہم نے بنوایا ہے، لیکن یہ ہے کہ لیکن جب چادروں والا تو بارش پانی کا برسنے کا خطرہ ہوتا ہے، باہر بھی بہت کیچڑ ہو جاتے ہیں، تو مجھے بڑی کچ کچ ہوتی ہے اس چیزوں سے، لیکن پھر بھی بس اب کیا کریں، اب اللہ پاک جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے ہم سب کے لیے، اللہ پاک سب کو جمعے کا دن ہے تو سب کے لیے دعا گو ہوں میں، تو آپ لوگ بھی دعا کریں گے، اللہ پاک جن جن کے مکان کرائے پہ ہیں تو اللہ پاک ان کو اپنے گھر نصیب، جو ان کے حق میں بہتر ہو تو اللہ پاک سب کو دے، آمین ثم آمین۔ تو اچھا میں بعد مکان کے رینٹ کی آگے، تو مکان اسٹوری یہ تھی کہ جی ایک مرد ایک عورت تھی، گاؤں میں رہتی تھی، تو گاؤں میں تھی، اس کے جو ہے وہ میرے خیال میں 1 2 بچے تھے، اور اس کا جو ہے وہ ہسبینڈ کا کسی موذی بیماری میں جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ اکیلی رہتی تھی، تو وہاں پہ اس کا یہ تھا کہ 2 3 کمرے تھے، تو اس نے کیا کہا کہ کسی نے بس مشورہ دیا، اکیلی ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے تھے، تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ جی وہ ایک اپنے لیے کوئی روزگار تلاش کرے، تو بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اور وہ باہر جا نہیں سکتی تھی، لوگ ہیں وہ کہتے گاؤں کے لوگ جو باتیں کریں گے تو کام کرتی ہے، تو اس نے جو ہے وہ شہر میں تھا چھوٹا سا گھر، تو اس نے جو ہے وہ ایک چھوٹا صحن، مطلب نیچے والا گراؤنڈ فلور جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ مکان کو جو ہے وہ کرائے پہ دے دیتے، تو لوگ پھر آتے تھے، اور پھر جو ہے 2 3 دن کے بعد مہینے میں خالی کر دیتے تھے، تو ہوتے ہوتے اس کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں، تو اسی وجہ سے اس کے حالات کافی جو ہے وہ برے ہو گئے عورت کے، اور وہ کافی مطلب پریشانی میں آ گئی کہ اب وہ کس طریقے سے اپنا گھر چلائے، ایسی بات ہے کرائے کا مکان ہی جو تھا وہ اس کے لیے آمدنی کے ذریعہ سے جہاں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، اب اس کے لیے مسئلہ بن گیا کہ جی میں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا گھر چلاؤں، یا اپنا جو ہے وہ گزر بسر کروں، یا بچوں کی تعلیم افورڈ کر پاؤں، تو اس کے لیے بڑی پرابلم ہوتی تھی، تو اتفاق کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ مکان خالی ہو گیا، وہ بہت مجبور تھی، اسے دروازہ بجتا ہے، وہ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اندر سے کہ باجی یہاں کوئی مکان خالی ہے کمرے کا، تو میں ایک شہر پتہ نہیں کہیں دور سے آیا ہوں، مجھے مکان چاہیے، میری جاب کا مسئلہ ہے، تو اگر آپ مجھے دے دیں، تو وہ کہتی ہاں بھائی میرے پاس ہے، اس کے لیے تو وہ ایک فرشتہ ہی ثابت ہوگا، تو اس نے جو ہے وہ اس کو بولا ہے، اس نے کہا آ کے دیکھ لے، مکان دیکھتا ہے، تو مکان ایک کمرے کا ہوتا ہے، اور جس میں کافی ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جیسے کپڑے وغیرہ کر لو، ٹی وی وغیرہ کر لو، پنکھے شکے، ویسے پہ وہ تو مسافر تھا، اس کے لیے تو اتنا کوئی ضرورت نہیں، سامان وہ تو ایک بیگ لے کر آتا، اس نے رہنے کے لیے ہی کمرہ چاہیے تھا، اس نے کرایہ پوچھا تو اس نے کہا 10,000 روپے، تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو بہت زیادہ مہنگا ہے، اتنا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں بھائی نہیں کرایہ کم نہیں کروں، ظاہر سی بات ہے، صورت کو اپنا ہی وہ تھا کہ میں جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنا گزر
گزر بسر کروں. 10,000 کے وہ 20,000 بھی رکھتے تب بھی اس کے لیے کم تھے. لیکن اس نے کہا اس نے کہا نہیں اتنا تو خاص اس میں مکان میں کمرے میں تو ہے نہیں اور آپ 10,000 مکان کرایہ مانگا. اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چھوڑے رہنے دیں. تو وہ وہ کہتے بھائی اب اس نے اس کو پیچھے سے آواز بھی دی. اس نے کہا شاید کمی پیشی ہو جائے. تو اس نے کہا نہیں کمی پیشی کچھ بھی نہیں ہوگی. ایسی بات اس کو بڑی ضرورت تھی وہ بیوہ عورت کو ان پیسوں کی. تو وہ بڑی مایوس ہو جاتی ہے. وہ چلا جاتا ہے بندہ. پیچھے سے اس کی آواز بھی دیتی ہے. کہتے ہیں بھائی بات سنیں. تو کہتے ہیں ہاں بولیں. تو کہتے ہیں آپ نا یوں کہہ کر نا وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے. کہتے نہیں کچھ نہیں جائیں آپ. اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ واپس آ جائیں میں آپ کو دے دوں گی نا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا جی وہ بندہ 3-4 مکانوں پہ جگہ پہ جاتا ہے گھومتا پھرتا رہتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مکان مل جائے. لیکن اس کو کہیں سے وہ مکان ملتا نہیں ہے. مل جاتا ہے لیکن وہ وہی بات ہے جہاں اس کو ملنا تھا وہی اس کا نشانہ تھا. ایک دو جگہ پہ جاتا تو اس نے کہا کہ جی یہاں کے مکان خالی ہے. تو مجھے اس نے کہا سامنے جو رہتی ہے اور وہ بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو یہ ہے وہاں. تو اس نے کہا یہاں سے تو میں ابھی ہو کر آیا. مکان کے رینٹ بہت بڑا. جب اس نے سنا کہ وہ بیوہ ہے اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور کا کہتے گاؤں کے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ہی ادھر ہی جو ہے مکان سے اپنا ایک کمرے 2 کمرے یا 3 کمروں کو ایک کمرہ جو ہے اس نے کرائے پہ دے دیا تاکہ جو ہے اس کا گزر بسر ہوتا رہے. اس کی بچوں کی جو ہے وہ فیس وغیرہ بھی جمع ہو. لیکن یہ کیونکہ آتا ہی نہیں ہے اور کیونکہ کہتے ہیں مکان کا کرایہ زیادہ ہے. تو یہ وہ بندہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار اس کو شاید میری ضرورت ہے یا مجھے وہ عورت ذات تھی بڑی ایج کی تھی. کوئی ینگسٹر تو تھی نہیں. تو وہ دوبارہ سے اس کے ماں چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نہیں ابا جی یوں کریں نا مجھے مکان دے دیں اور میں جو ہے وہ لے لوں گا انشاءاللہ وقت پہ. یہ اس نے کہا اس نے پھر اس نے کہا کہ کمی. اس نے کہا نہیں کمی تو میں نہیں کروں گی. مجھے یہی صحیح مناسب ہے پیسے. تو وہ کہتے چلے ٹھیک ہے نا. وہ اس وجہ سے اس کو آتا ہے کہ وہ ایک بیوہ تھی اور اس کو بڑا اس پہ ترس آتا ہے اس عورت پہ. تو اس کے بعد جی وہ عورت جو ہے وہ اس نے کہا اس کے بعد وہاں سے رہنے لگتا ہے. تو آہستہ آہستہ کہتا ہے کہ جی اسے پتہ چل گیا تھا اس عورت کی بڑی مجبوری ہے. تو وہ جو ہے نا اسے کام کر لیتی تھی. جیسے برتن دھو اس کے مطلب اسے کھانا دے دیتی تھی. اسے کپڑے دھو لیتی تھی. اس طریقے کر کے دے دیتی تھی. تو وہ پھر اس کو جو ہے وہ پیسے دیتا تھا اس چیز کے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے گھر کے کام بھی کرنے لگ گئی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بھی. تو وہ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے وہ اللہ بھلا کرے بھول گئی. میں پیسے بھی دیتا تھا جیسے کام والی کر لو. تو اس طریقے سے اس کی وہ ہیلپ کرتا تھا فائنینشلی طور پہ تاکہ جو ہے وہ اس کو مسئلہ نہ. تو وہ کہتی نہیں بھائی پیسوں کی ضرورت نہیں آپ ویسے ہی میں کر لیتے کوئی بات. بھائی ہیں آپ میرے نا. تو وہ کہہ رہے نہیں خیر ہے کوئی بات. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی اور کہ حالات بھی ایسے ٹف ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نہیں افورڈ کرتے. وہ اس سے وہ کہتی ہے کہ بھائی اگر بات کہنی تھی اگر آپ برا نہ مانیں. تو اس نے کہا ہاں بولے باجی کیا بات ہے. تو کہتی تھی اگر آپ مجھے اس مہینے کے پیسے کرائے کے ایڈوانس دے دیں میرے بچوں کی نا فیس جمع کرنی ہو. میرے گھر میں راشن واشن بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ بڑا بندہ بڑا بھلا تھا. تو اس نے اس کو وہ نہیں وہ سوال نہیں پوچھا یا کیا کیوں کس لیے ابھی کیوں ابھی تو بہت دن ہے. تو واقعی میں بڑا وہ ہوتا بھی ہے بندہ. تو وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اس کے لیے بڑی دعائیں کرتی ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ کریں. اللہ پاک اس کو ترقی دے. باقی سے کافی عرصہ گزر گیا. وہ لوگ اسی طرح رہتے رہے. تو اچھا جی ہوتے ہوتے اچھا جی ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو مرد تھا جو وہاں کرائے پہ رہ رہا تھا وہ اپنے آفس چلا مطلب آفس جاتا ہے. اس کو آفس کا لوگ دکھاتے ہیں. تو اس کے ساتھ دو بھائی کہتے ہیں بھائی تمہاری اتنی ترقی ہو گئی اتنے سالوں سے تم اتنا دور سے آتے ہو. اب تو تمہیں اچھی خاصی جو ہے وہ تمہارا رینک بھی بڑھ گیا ہے اور تمہیں ترقی بھی مل گئی. جو تم یہاں اتنی دور سے جو ہے وہ مکان بہت ان کے شہر سے بہت دور تھا. وہاں سے آفس سے جانا اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں آپ کیوں جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اتنی دور سے اور آپ جو ہے وہ کیا نام ہے اتنی دور سے یہاں آتے ہیں. آپ یہاں پہ بھی اپنے لیے چھوٹا سا فلیٹ لے کے یہاں قریب لے لیں. لیکن آپ روز لیٹ ہو جاتے ہیں. آفس میں ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں وہ مکان خالی کرتے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار بندہ جو ہے نا نیکی کرے نا تو کسی کو بتائے نا. تو اور کبھی بھی نہ ایسی نیکی کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کوئی نیکی کے کام کریں. لیکن یہ کہ تو مجھے بار بار پوچھتا ہے تو میں جو ہے بتا دیتا ہوں کہ کیا. وہ پھر اس عورت کی بیوہ کی اسٹوری سناتا ہے کہ جی
وہ ایک مطلب ایسے کہتے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت کا گھر جو ہے نا وہ میری وجہ سے چل رہا ہے، اس کے بچے میں، کہ اب اس کے حالات تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سی آ گئی ہے۔ اگر میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو اس کو عورت کا گھر بکھر جائے گا، یا اس کے اور کے بچے بھی۔ تو میں اس کے کام کے پیسے بھی دیتا ہوں اور اس کے کرایہ بھی دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ اس کو راشن بھی لے کے دیتا تھا۔ اب وہ اس کی تنخواہ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جی شاید اس عورت کی دعاؤں کی وجہ سے ہی، شاید اس بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے شاید میں ترقی کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے مجھے ترقی ملی ہے، اور اسی وجہ سے میں جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ جاب مل گئی، اچھی خاصا میں لاکھوں میں اب کما رہا ہوں، میرے لیے یہ اتنے سے پیسے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا چلو اچھی بات ہے کہ تم جو ہے وہ یہ نیک کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم اس کا اجر دے۔ اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بندہ کافی امیر ہو گیا، اس کی عورت کے بھی حالات کافی اچھے ہو گئے، اور جو ہے وہ اس کی نیکیاں کرتے رہا۔ وہ ایسے کہتا ہے میں فری میں نہیں کر رہا تھا، میں اس کے ساتھ اس کو اس چیز کا معاوضہ دے رہا تھا، اس لیے کہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں، اس سے کچھ اچھا فیوچر بن جائے، اس کی گھر تھوڑا تھوڑا۔ وہ بندہ بھی کافی مخلص تھا، وہ عورت بھی کافی مخلص۔ ضروری نہیں ہے کہ جی بندہ جو ہے وہ کوئی اور کام کرے تو اس کے لیے کچھ اور کام کرنا پڑے ناجائز، لیکن وہ عورت و مرد تھے، پھر کرائے مکان میں رہ رہے تھے، اور اچھی خاصی ان کی بانڈنگ ہو چکی تھی، مطلب اس حوالے سے نہیں کہہ رہی، مطلب کہ اس کی ہیلپ کر رہا تھا، اللہ اس کا اجر اس کو دے رہا تھا، اس مرد کو اس کی نوکری کے بدلے۔ تو کہتے ہیں کہ بندہ کہتے ہیں اللہ دینے والی ذات ہے، اگر ہم دیتے رہیں گے، لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں اس سے ڈبل دیتا ہے۔ تو بات آ کے یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک بے شک ہمارے غیب سے مدد کرتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور کس طریقے سے ہمارے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں کیا نہیں۔ تو یہ بات ساری یہی اسٹوری تھی کہ جی ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، بغیر یہ سوچے کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور واقعی میں ہمیں غیب سے مدد ملتی ہے اللہ کی۔ تو میری یہ چھوٹی سی اسٹوری آپ کو کیسی لگی، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ جی کیسی لگی، کہ کیا آپ لوگ بھی کسی کے ساتھ ایسے ہیلپ کرتے ہیں، یا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یار یہ واقعی میں اس کی ضرورت مند ہے تو بندہ دے دینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، ہمارے 10 20 یا 100 ہزار میں سے ہم امیر نہیں، ہاں لیکن لوگوں کا کافی فائدہ ہوتا ہے، اور لوگ کافی جو ہے وہی سنتے بھی ہیں، کافی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جی واقعی میں، لیکن لوگوں کی اس طریقے سے ہیلپ کرنی چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ یقین کریں بعض اوقات میری بھی کوئی نہ کوئی اس طریقے سے ہیلپ کر دیتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ملتی ہے کہ یار، اور مجھے ضرورت بھی ہوتی ہے، اور میں اظہار تو نہیں کر سکتی لیکن مجھے بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہیلپ کر دیتا ہے تو میں کہتی ہوں بس پھر بندے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اس چیز کے لیے کہ بندہ آپ اس کو کیا بولے، واقعی میں دل سے دعا نکلتی ہے کہ جی اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ کرے۔ اللہ مجھے کبھی کبھی یقین کہ 100 50 200 300 کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے یہاں سے ہیلپ ہو جاتی ہے کہ میں کہتی ہوں یہاں میں کچھ اور مانگ لیتی، لیکن خیر لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا کہ میرے گھر کے حالات کافی ٹف تھے، اور مجھے ایسے ہو گئے تھے کہ جی نہیں تھا کچھ بھی، یہاں تک کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، میں بڑا انتظار کر رہی تھی کہ یا کسی کی بچے کی ٹیوشن کی فیس ہے، میرے ہسبینڈ بھی بڑے پریشان تھے کہ جی اللہ پاک کر کے تو یقین کریں مجھے اسی میں دل میں کہ میں کسی کو کیا بتاؤں اپنی اسٹوریاں یا میرے دل میں، تو بس اللہ کے ہاتھ سے اللہ مدد کرنے والا۔ یقین کریں پھر اسی دن ٹیوشن کی فیس آئی، پھر بیٹے کو بولا کہ جا کے تھوڑا سا سامان لے کر آ جاؤ، وہ تھوڑا بہت لے کر آیا، تو پھر ہم نے جو ہے وہ کھانا وانا بنایا ہے، تو بات وہی آ کے رک جاتی ہے کہ جی بڑی خوشی ملتی ہے جب ہم کسی کی ایسی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو آپ ہیلپ کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی اجر دیتا ہے۔ میں بھی کبھی کبھی کسی ایسے بندے کی ہیلپ کرتی ہوں، کتنی بار میں دیکھتی ہوں کہ مجھے اب یاد ہے کہ میں جو ہے وہ ایک دفعہ ہم لوگ راشن لینے گئے، تو راشن لیتے ہوئے مجھے راستے میں لڑکا مل گیا، تو وہ مجھے کہ اس کے ہاتھ میں نا کچھ کتابیں تھیں اور چھوٹی سی تصویریں وغیرہ تھیں نا، تو وہ مجھے کہہ رہا باجی کچھ لے لینا، تو اس کی اس کی شکل سے لگ رہا تھا بڑا معصوم سا، اس کی آنکھوں نظروں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھیک تو نہیں مانگ رہا تھا، لیکن مجھے ویسے بھی کسی نے، تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ کچھ پیسے دے دیے، تو اس نے کہا باجی کچھ چاہیے، میں نے کہا نہیں آپ اپنے پاس رکھیں، تو بچہ بڑا تھا، 17 18 سال کا لڑکا تھا، تو وہ بڑے مجھے جو ہے شاستروں سے دیکھ رہا تھا کہ اس باجی نے میری ویسی ہیلپ کی ہے، تو میں نے کہا شاید یہ میرے لیے دعا کر دے، تو کبھی کبھی بڑا اچھا ہی لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے لیے اس طریقے سے کام کرتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے یار، کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے چلیں جی دعا میں یاد رکھیے گا، میری اسٹوری کیسی لگی مجھے بتائیے گا کہ اگلی نیکسٹ اسٹوری میں مجھے جو اسٹوری ملتی ہے تو میں کہتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے
آگے شیئر کریں، تو میری اسٹوری کو شیئر ضرور کیا کریں جو مجھے آپ کو اچھی لگتی ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، میں نے اس کا منہ چھپا دیا تاکہ یہ نظر نہ آئے، کیونکہ اس کی آنکھیں مجھے بڑی عجیب عجیب سی لگے، سوتی ہوئی آنکھیں، ایسے لگ رہا ہے یہ ڈونکی بنا ہوا ہے شیٹ پر۔ تو میں نے بچھائی ہوئی بیٹے کے لیے، کیونکہ وہ اکثر گند کرتا رہتا ہے، بیڈ شیٹ خراب کر دیتا ہے، تو میں اس کو یہاں دھو کر اس کو یہاں آج ڈال دیا کہ تاکہ یہ ایسے کرتا رہے۔ چلے جی ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں کہ آج جمعہ ہے تو میرے اچھا جی کل شب معراج ہے، شب معراج کی بات کر لیتے تھوڑی سی۔ تو اللہ پاک کرے سب کی جو عبادات ہیں وہ قبول کرے۔ اچھا جی، میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ میرا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو دیکھتی ہوں اگر ہمت ہوئی میں اٹھ گئی تو انشاءاللہ رکھوں گی۔ تو ٹھیک ہے، دو شب معراج ہے تو دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ پاک سب کو رزق میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔